آج سوسائٹی کا حصہ ہیں یا نہیں، اور آج پھر وہ سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہیں. پھر حضور کی سنت کیا کہتی ہے، حضور کی سیرت کیا ہے. اگر وہ چیزیں جن کو حضور نے ختم کر کے سوسائٹی کی اصلاح کا اعلان کیا تھا وہ پھر ہماری سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہیں، تو آج حضور کی سیرت ہمیں کیا کہتی ہے. آخری بات وقت کی نظافت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے، ایک جملہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ میں آپ حضرات کی نظر جب بھی ملتی ہے تلاش کرتا ہوں. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. پورے جسم، سارے جسم میں ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہوگا سارا جسم صحیح ہوگا، وہ خراب ہوگا سارا جسم خراب ہوگا. الا وہی القلب، دل ہے، وادی پاؤ کا ہے، راجستھان کا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے، جگہ ہو جائے کافا ہو جاتا ہے. وہ ایک الا وہی القلب، میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قدرت ہے. یہی قلب میڈیکل سائنس کا موضوع ہے اور یہی روحانیات و صوفیہ کا موضوع ہے. جسم کی اصلاح کے لیے بھی فوکس دل پر ہے. کوئی بیماری کی بیمار کا، کسی لمبی بیماری کا علاج کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کیا چیک کرتے ہیں؟ دل کی چیک کی کہ مکمل ہے کہ نہیں ہے. جسم کی اصلاح اور صحت اور سارا دار و مدار اس کا فوکس کس پر ہے؟ دل پر. اور دل کے اندر جو پروگرام فیڈ ہے وہ صوفیہ کا موضوع ہے. اس دل میں غصہ ہوتا ہے، اس دل میں محبت ہوتی ہے، اس دل میں کینہ ہوتا ہے، اس دل میں پتہ نہیں کیا نہیں ہوتا. مثبت بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کہ دل کے اندر جو اللہ پاک نے صحیح نفس موضوع ہے وہ پاک نہیں کرتا. اللہ پاک کہتے ہیں دونوں سینے لگا دیے اس میں، الہمہا فجورہا وتقواہا. نیکی کی سینے میں لگا دی ہے، گناہ کی سینے میں لگا دی ہے. اب اس کے دار و مدار کیا کرتے ہو جہاں لگا. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ دل ایک ایسا ٹکڑا ہے جسم کا جس پر جسمانی صحت بھی معالج بھی فوکس کرتا ہے اور روحانی معالج بھی سب سے زیادہ کس پہ فوکس کرتا ہے؟ صوفیہ کرام کے دل کی اصلاح پر. یہ سچ پہ وہ سین پر، یہ سچ پہ فوکس ہے. وہ صحیح ورک کر رہا ہے، مال بند تو نہیں ہے، حرکت صحیح ہے، تیز تو نہیں ہے، عاشقی تو نہیں ہے، لو تو نہیں ہو گیا، سارا اس سیٹ کا. اور وہ کس پر اندر پروگرام فیڈ ہے، اندر جو غصہ بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، عداوت بھری ہوئی ہے، اندر جو محبت اور غلط ہے، وہ جو سارے نفل سب کو وہ اس کی اصلاح. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اصلاح جو ہے نا یہ انسان کی اصلاح کا آدھار ہے اس پر. اور حضور نے وہاں تشریح نہیں فرمائی دل کی سیٹ کی یا سن کی. تو حضور نے یہ بات بھی حضور نے فرمائی کہ اسی پر اصلاح ہے تمہاری جسمانی صحت کی بھی، اسی پر مدار ہے روحانی. تو میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایسا چاہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ طبقے کو پبلک ڈیلنگ ہے، ہماری اپنی پبلک ڈیلنگ ہے، ڈاکٹر صاحبان کی اپنی پبلک ڈیلنگ ہے، بلا کی اپنی پبلک ڈیلنگ ہے، اور ہر ایک ہم پبلک میں رہتے ہیں، پبلک سے ہماری ڈیلنگ ہے. ہماری بنیادی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معاشرے میں فساد اور اصلاح کے حوالے سے کوئی مسئلہ ذہن میں آئے تو جناب نبی کریم کی سیرت کو اسٹڈی. بس میں آخری پیغام میں ایسے مسلمان کوئی مسئلہ پیش آئے تو حضور کی سیرت کو. میں نہیں سمجھتا کہ مسئلہ کا حل نہیں مل جائے گا. تھوڑا اسٹڈی کیجیے. سیاسی مسئلہ ہو، معاشی مسئلہ ہو، میڈیکل کا مسئلہ ہو، کوئی تجارت کا مسئلہ ہو، عدالت کا مسئلہ ہو، قانون کا مسئلہ ہو، جہاں الجھن پیش آئے یا کوئی خرابی محسوس ہو تو میری ایک ہی درخواست ہے اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی
تھوڑا محنت کر کے حضور کی سیرت سے نکلا، ایسا موقع حضور کو پیش آ تو وہ نہیں کہتا، اور میں پورا شرح صدر سے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی محنت کریں گے تو آپ کو شوق کروں گے. یہ ایسا ہمارا دھڑا ہے. میں دعوے کی بات عمل میں سیکھی کا آدمی ہوں کہ تھوڑا سا ہم غور کر محنت کریں، پڑھتے نہیں. میں کل موضوع پہ بات کر رہا ہوں یار ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے بے علمی کو دلیل بنا رکھا، بے خبری کو ثبوت بنا رکھا. جس چیز کی ہمیں علم نہیں ہے اسی پہ سب سے زیادہ بحث کریں، جس چیز کی خبر ہمارے پاس نہیں اس کو سب سے زیادہ ڈسکشن کریں. بے علمی کوئی دلیل نہیں، بے خبری کوئی ثبوت نہیں. میں پڑھنا ہے، مجھے اگر قرآن پاک میں بات کا شوق پڑھ کے پڑھیں. حضور کی سنت اور حدیث پر مجھے گفتگو کا شوق پڑھنی چاہیے، پھر پڑھوں مجھے نہ. میں میڈیکل کی کسی مسئلے میں پڑھے بغیر بات نہیں کرتا. ایک واحد سیرت اور قرآن ہے کہ میں پڑھے بغیر بات کروں، کون کھڑے گا؟ بس میری درخواست یہ ہے کوئی مسئلہ خرابی کا، صحت کا، بیماری کا، فساد کا کوئی مسئلہ پیش آئے، مجھے اور آپ کو سب سے پہلے جناب نبی کریم کی ذات گرامی سے رجوع کرنا چاہیے. تلاش کرنا مل جائے گا. سیرت اسٹڈی کرنی چاہیے، حضور کا اسوہ حسنہ دیکھنا چاہیے، اور جو وہاں سے رہنمائی ملے پورے شرح صدر کے ساتھ اس کی روشنی میں راستہ تلاش کرنا چاہیے، اس کی روشنی میں اپنا پروگرام طے کرنا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر مزہ سے ہو گیا میں اسی کے باخر دعوانا الحمدللہ. پوچھنا چاہتے ہیں تو ابھی مولانا صاحب موجود ہیں، باقی دعا فرمائیے تمام فرقات جو بھی تھے ہر چیز سے پرستی میں سب کچھ کو ختم کر دی، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اب ہم اب بھی انہیں چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا ہم میں کوئی کمی ہے، یا ہماری ٹریننگ میں کمی ہے، یا جو سبق دیتے ہیں ابھی بھی وہی مسائل چل رہے ہیں. میں نے یہ میں نے جو ہے کہ جو تمام خرابیاں جو انہوں نے ختم کی تھی، میں نے کسی خرابی کی اصلاح نہیں کی. تو تمام خرابیاں جس کو حضور نے ختم کیا وہ ہماری ایسا بن گئی، میں اپنی اصلاح کروں. ہمیں واپس جانا چاہیے، حضور سے سیکھنا چاہیے، اور ان تمام خرابیوں کو فوکس کرنا چاہیے. ان کو حضور نے ختم کیا تھا تو واپس آ گئی نا، کسی اصلاح میں یہی ہوا. میرا سوال آپ سے یہ ہے، میں نے سوال یہ ہے کہ موجودہ اس وقت میں جو کہ لبرلزم بھی اپنی ایکسٹریمسٹ پہ ہے، وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں، اور ایک مذہبی طبقہ بھی ایکسٹریمسٹ ہو چکا ہے. اس کے دوران ایک نارمل پرسن جو ہے ہم جیسا ایک عام بندہ وہ آگے پس چکا ہے. مثال کے طور پہ ابھی کوئی عالمی طور پر کسی موقع پر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے ہو جاتا ہے، ختم نبوت کے حوالے سے ہو جاتا ہے، تو ہمارا ایک طبقہ جو ہے اسلامی طبقہ وہ ڈنڈا اٹھا کے یا ہر طرح کا مطلب جس لحاظ سے اس سے ہوتا ہے وہ کرتا ہے. میری گاڑی ہے، اس کو گاڑی کو توڑ دے گا، موٹر سائیکل کو آگ لگا دے گا. میں نے پتہ نہیں کتنی مشکل سے وہ کمایا ہوگا یا کما کے وہ سارا کچھ کیا ہوگا. اگر میں وہ اس کی بات نہیں مانتا، مولوی صاحب کی بات نہیں مانتا، تو میں ایک گستاخ رسول گنا جاتا ہوں، یا مطلب مجھے اپنے نبی سے پیار نہیں ہے، یا اس طرح کا معاملہ ہے. اور اگر میں اس کی کوئی حمایت لیتا ہوں، اس کے خلاف اٹھتا ہوں، تو وہ اس کے خلاف وہ پھر میں گنا جاتا ہوں یہ تو مولوی ہے، یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے، ان کو تو اور کوئی بات آتی نہیں ہے. تو ان دونوں جب دونوں طرف سے ہی ایکسٹریمزم ہے، اس کے دوران ہمیں اب ایک عام انسان کو، ایک عام مسلمان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو بھی تسلی دے سکیں کہ ہم بھی اب حضور کے اتنے ہی عاشق ہیں، اور ہم بھی اگر کوئی غلط ہوگا تو اس کے اوپر اپنا رد عمل کیا ظاہر کریں. اس کے بہت اچھی بات فرمائی آپ نے. بتائیے کہ ہمارا کلچر رویہ ہے، یہ مذہب میں بھی ہے، سیاست میں بھی ہے، معیشت میں بھی ہے، یہ انسانیات کے حوالے سے بھی ہے، قومیت کے حوالے یہی بھی ہے. جہاں ہمارا قومیت کا جھگڑا ہوا بھی یہی کام کرتے ہیں، جہاں ہمارا سیاسی جھگڑا سیاست میں یہی کام کرتے ہیں.
یہ قوم اس کا مذہب سے واسطہ نہیں، یہ کلچر رویہ ہے ہمارا، اس کی تبدیلی کی محنت کرنی ہے۔ سیاست میں بھی میں بات گاڑیاں توڑتا ہوں، کوئی لسانی جھگڑا وہاں بھی گاڑیاں توڑتا ہوں، وہاں تو اندر ضلع کا جن کا ضرور ہوتا ہے۔ یہ ہمارا کلچر رویہ ہے، اس کی اصلاح ہے۔ یہ صرف مذہب کے ساتھ نہیں ہے، باقی معاملات میں بھی یہی نہیں ہے۔ مذہب میں ہمارے پاس کافر کا فتویٰ، گستاخ کا، سیاست میں بابا غدار کا فتویٰ ہے، اور ایک دوسرا غدار ہے۔ یہ فتوے یہ سب سے بڑا عمومی کلچر ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس کو مذہب کے حوالے سے فوکس کرنا چاہیے نہیں ہے۔ تمام معاملات ہمارا رویہ یہی ہے، اس رویے کو ٹھیک کرنے کی محنت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے حضور کی سنت سب سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ علم کہنا چاہیے۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، میں یہ عرض کیا کرتا ہوں سب سے، کسی آدمی سے آپ نے بات سنی ہے، آپ کو اچھی نہیں لگی، وہ اسے میں مت آئیے، اور میں نے ایک سے بھی بات یہ مت کہ یہ کیا کہا اس نے، اس کو یہ کیوں کہا، اس کو اسباب پر رکھیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہا ہے اس کو جو لڑ رہے ہیں، اگر تھوڑا سے کیوں کہا ہے، یہ بات کیوں کہ اس کا سبب کیا ہے، تو تھوڑا آپ بھی نرم ہوں گے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، یہ مت دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیوں کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے مجبوری کیا ہے، اس کے اسباب پر رکھیں۔ بہرحال میں نے کیا کہ یہ ہمارا عمومی کلچر رویہ ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، سیاست میں بھی، مذہب میں بھی، پھر قواعد کے حوالے سے بھی، انسانیت کے حوالے سے بھی، قومیت کے حوالے سے بھی، ہر معاملے میں اصلاح کرنی چاہیے، اور اصلاح میں حضور کی سنت اور اس کی رسم سے ایک عام سا سوال ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے کوئی انسان، وہ شیطان پہ ڈال دیتا ہے کہ یہ جو میں نے گناہ کیا شیطان نے کرایا، نماز نہیں پڑھی شیطان نے کرایا۔ تو انسان کا اپنا ذاتی بھی کوئی چیز ہے؟ انسان کے اندر کی دوسری فضول ہاتھ کی سرنا وہ یہی ہے، انسان کا اپنا شیطان کیا مطلب ہے؟ یار میں نے تمہیں کہا تھا کہ نہ مانتے نا، بات میں ہے شیطان کیا کہ میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میرا کوئی سلطان نہیں تھا، جو زور نہیں تھا، یہ تم جو خود ہے، میں نے صرف رڑائی کی، انسان کے اندر ہے جو بیٹھا ہوا، ہم خود ہیں، شیطان سے رڑائی، وہ ہم اس کی قبول کر لیں ہماری مرضی ہے، اس کو قبول کر لیں ہماری، جبر کسی کا بھی نہیں۔ یہ شاید اس موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن ایک سوال ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے یہ کام کر دیے، اس کے بارے میں تقدیر کو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ پاک نے حکم لکھا کہ یہ کرے گا، یہ کر رہا ہے، علم ہے، کتنا انسان اپنی مرضی سے ہے، اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھ دیا کہ یوں کرے گا یہ۔ میں چھوٹی مثال دیتا ہوں، میرے دو بیٹے ہیں، مثال جانتا ہوں، یہ کرے گا، وہ یہ کرے گا، وہی کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں کیا، میں نے اپنے اندازے سے ہم پیشن گوئیاں کرتے ہیں، پیشن گوئی ہماری حکم نہیں ہوتا، خبر ہوتی ہے، اللہ پاک نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھ رکھا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اسباب وہ خود ہو جاتا ہے۔ تقدیر کا تعلق حکم سے نہیں ہے، تقدیر کا تعلق علم سے ہے، ہم نے اس کو حکم کے درجے میں رکھا، حکم یہ کرو، بتایا ہے یہ کرے گا، لکھو، اور جو اللہ نے لکھا ہے اس کا بھی یقین ہمارے اندازے ہیں، اس کے علم اتنا ہی کرنا، ہم بھی پیشن نہیں کر لیتے ہیں، ویسے نکلتی ہیں، لیکن ہمارے اندازے ہوتے ہیں اللہ کے۔ شمار کتابیں ہیں، اب تو اتنی کتابیں ہیں کہ آپ کو انصاف مشکل ہو جائے، کسی کو تو کھانے میں جا کر جو اچھی لگے اب تو نیٹ پہ موجود ہے، نیٹ پہ جائیں، سیرت کا سیکشن کھولیں، آپ کو سینکڑوں کتابیں ملیں گی جو اچھی لگے، میں لیکن پڑھیں بس، جو میرے پڑھیں۔ اگر مجھے غلط ہوں تو مولانا صاحب اصلاح فرما دیں گے۔ ایکسٹریمزم کا بیسیکل ایشو یہی ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ چکے ہیں۔ خوارج کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کیونکہ اگر نمازیں عبادتیں آپ دیکھیں گے تو شاید آپ کو اپنے مسلمانوں میں بے شک ہوگا،
بیسک ایشو یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیا، اپنی معاشی یا ہماری سوشل لائف جو پہلے پرانی چلتی آ رہی تھی، انیشل ہم خاص طور پر سب کانٹیننٹ والے جو لوگ ہیں دیکھیں کوئی ہندو میں سے تھے، کوئی مطلب عیسائیوں میں سے تھے، کوئی کچھ بھی تھے، مجوسی بھی تھے، لیکن اسلام آیا، ہم نے اسلام کو قبول تو کر لیا، لیکن اسلام کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں ان سے ہم ہٹ گئے۔ شاید اس وجہ سے یہ آ ہے کہ دونوں سائڈ بھی ایکسٹریمزم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ اور میرے والد صاحب ایک چیز کہتے تھے، مجھے بچپن سے ابھی تک وہ بھولی نہیں ہے، اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ فساد ہمیں کمپیریٹیولی سب کانٹیننٹ میں زیادہ نظر آتے ہیں، سعودی میں کم نظر آتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو میرے کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ جو سب سے لائٹ شہزادہ ہوتا ہے، لائٹ بندہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو سعودی جاتے ہیں امام مسجد اور مؤذن کو جو پروٹوکول دی جاتی ہے، میں تو ابھی بھی گیا تھا، چلان کٹوایا، صرف غلطی تھی اس کی پارکنگ، جہاں پہ مؤذن کی پارکنگ تھی وہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے تھے۔ آپ جس طرح چیف منسٹر یہاں کی گاڑی ہے پارکنگ ہے، وہاں پہ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے، وہاں پہ مؤذن کو اور امام مسجد کو اہمیت حاصل ہے۔ تو ان کی کوشش ہوتی ہے بڑے بڑے لائق بچہ جو ہے، جو زیادہ ذہین ہے، زیادہ پیسے والا ہے، گاڑی پیسے ویسے ہی ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کو دین کی طرف لاتے ہیں، یہ بچہ عالم بن جائے۔ اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ نہیں پڑھ سکتا اسکول میں، کہتا ہے چلو یار کوئی مدرسے پاس چھوڑو، مولوی کی بنی ویسی روٹی بھی کھائی جیسی۔ بیسک وجہ یہ ہے کہ بندہ دنیا کی دوڑ میں نہیں دوڑ سکتا، ہم اس کے ہاتھ میں اسلام پکڑا دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر یہ آتا ہے کہ سارے علماء کرام تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسٹریمزم وہاں سے آ جاتا ہے، جن کا آئی کیو لیول کمپیریٹیولی بعض بندوں کچھ کم ہوتا ہے، لیکن جسٹ اس لیے کہ امام